الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ایک زمانہ، ایک وقت، ایک مدت، ایک دور اس کائنات پہ ایسا گزرا ہے کہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ جو کچھ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پنچھی، نباتات، جمادات، حیوانات، رنگ، ذائقے، خوشبو، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں، ان میں کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے چاہا میرا تعارف ہو، میری پہچان ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں کتنی بڑی ذات ہوں، کتنا بڑا مصور ہوں، مبدی ہوں، باری ہوں، بدی ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں۔ اپنی طاقتوں کے اظہار کے لیے، قدرتوں کے نکھار کے لیے، اپنا آپ بتلانے کے لیے میں نے 6 دن کے اندر بغیر وزیر، مشیر، معین، مددگار، آرکیٹیکٹ، لیبر، مستری کے پانی کے قطرے سے 6 دن کے اندر پوری کائنات کو بنا دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے خلق الارض فی یومین، 2 دن میں 7 زمینیں بنی، سب سے چھوٹی زمین وہ ہے جس پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ پھر 2 دن کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان کا جو نقشہ ہے، یہ پہاڑ ہیں، خلا ہیں، فضا ہیں، کہکشیں ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، شمسی نظام ہے، یہ سب کچھ 2 دن کے اندر بنا۔ ثم استوى الی السماء وہی دخان فقضاہن 7 سماوات فی یومین۔ پھر 2 دن کے اندر اللہ نے اپنی قدرت سے اسی پانی کے قطرے سے 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ 6 دن کے اندر آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اور پھر پوچھا هل تری من فطور فرج البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ میری کائنات پہ سائنسی انداز سے، سماجی انداز سے، نفسیاتی اعتبار سے، طبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے نظر ڈالو، میری کائنات کی نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں، زندہ مردہ میں کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ کائنات کا کوئی بھی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات کی کسی مخلوق میں کسی حوالے سے کوئی نقص دکھاؤ، کوئی انگلی رکھ کے دکھاؤ۔ پھر جب کائنات مکمل ہوگی تو پھر اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، وہ 2 باتیں عرض کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ کائنات بن گئی، یہ باتیں قرآن کی ہیں، قرآن کی باتیں ڈائجسٹ مشکل ہوتی ہیں، ہضم مشکل، جس طرح ہم شہری لوگوں کو خالص دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ جب دین خالص انداز سے نہیں ملتا تو پھر دین کے اس دور میں قرآن کی خالص باتیں بھی نظام ہضم پہ بوجھ گزرتی ہیں۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ یہ کہاں کی بات ہے۔ 6 دن کے اندر جب پوری کائنات کو بن گیا، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، بھاگنے والے، مضر، مفید، نباتات، جمادات، حیوانات، مذکر، مؤنث، نور، نار، جنت، دوزخ، عرش، فرش، کرسی، موسم، نبات، یہ سب کچھ بن گیا۔ تو بنانے کے بعد پھر 2 باتیں ارشاد فرمائیں، وہ بھی قرآن مجید میں درج ہیں۔ فقال لہا، پہلے یہ تھا کل من علیہا فان، یہ جو کچھ میں نے ڈیزائن کیا ہے یہ سب فانی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ موت تمہارے پاس آئے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم فرار چاہتے ہو، بیلنس ڈائٹ کے ذریعے، متوازن غذا کے ذریعے، مضبوط قلوں کے ذریعے، بہتر باڈی گارڈ کے ذریعے، سب کچھ کے باوجود موت تمہارے دل و دماغ پہ دستک دے گی اور تمہیں روح کا پٹ کھولنا پڑے گا اور روح کا پنچھی تمہارے سینے کے پنجرے سے نکل جائے گا۔ یہ پہلا حکم دیا کائنات کے خالق نے کہ پوری کائنات کے اینما کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تمہارے رب کا چہرہ، ذات بچے گی، باقی مار، خان، نواب، سیٹھ، چودھری، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، شیر، نباتات، جو بھی ہے ہر چیز فنا کی گھاٹ میں اترے گی۔ اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے سورج کرنوں کی سوغات دیتا ہے اور تانلے والے کے لوگ اس کو سولر سسٹم میں بدل کر اپنے ٹیوب ویل چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، فریجیں چلاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے آزاد کرنیں زمین پہ اتری اور ہم نے اس کو سولر سسٹم میں گرفتار کر کے اپنا نظام چلا رہا۔ اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، لیکن وہ انسان جس نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے اترنے والی کرنوں کو قید کر لیا، اپنے وجود کے اوپر موت کے فیصلے کو بچا نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ دیندار اپنے دینی مالدار مال کے باوجود، حکمرانی کے باوجود موت کے آگے سرنڈر کر جاتا ہے۔ اقبال 1911 میں حیدرآباد دکن گیا، ایک مقبرے کو دیکھا ہے، قبرستان کو دیکھا ہے۔
ایک نظم لکھی ہے، اس نظم کے 3 شعر سنا دیتا ہوں۔ ہے تو اقبال مشکل قرآن، اور اقبال اس سے ویسے تو مجموعی پوری امت کو پرہیز ہے، جس طرح ڈاکٹر پرہیز کا حکم دیتے ہیں نا، مٹن نہیں کھانا، بیف نہیں کھانا، چکن نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، اس قوم کو بھی کسی بابے نے کہا ہے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اقبال پڑھنا ہے، اور ہم اس پہ اتنی استقامت کے ساتھ ان 2 پرہیزوں پہ بیست مجموعی کاشتکار، تاجر، زار، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، اللہ کی ذات کا شکر ہے اتنے کاربند ہیں کہ اس پرہیز پہ پوری طرح نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اقبال پڑھنا ہے۔ اس لیے جب مجھے دیہات میں جانے کا موقع ملتا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں تو چہروں پہ اجنبی آ جاتا ہے، میں اقبال پڑھتا ہوں تو جمائیاں، انگڑائیاں، بےقراریاں، اباسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا کروں، پرہیز یافتہ لوگوں کا رد عمل ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے پرہیز پہ کہیں میں بد پرہیزی کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا بد پرہیزی کرا دے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا آدمی۔ لہٰذا اگر آپ کو بابا کہے کہ آپ نے قرآن اقبال کیوں سنا، تو آپ کہیں گے ہم نے پڑھا تو نہیں نا، اس پہ تو کہیں میں۔ اگر کوئی زبردستی پاگل دیوانہ مزاج سنا دیتا ہے تو اس میں تو ہمارا قصور کوئی نہیں۔ تو 1911 میں اقبال حیدرآباد دکن گئے، اس میں ایک نظم لکھی ہے بانگ درا میں، گورستانی شاہی، وہ اگر موقع ملے پڑھنا تو نہیں آپ نے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، گورستانی شاہی بانگ درا میں ایک نظم ہے، اس میں زندگی انسان کی ہے ماند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آپ سارے دیہاتی لگتے ہیں، کپڑے سے، جوتوں سے، دھوتی سے، وضاقتہ سے، اینک سے، لباس سے دیہاتی لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرندے شاخوں پہ کتنی دیر جم کے بیٹھتے ہیں، کوئل، فاختہ، تیتر، موت کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ میرے خیال منٹ بھی کوئی پرندہ جم کے ایک شاخ پہ نہیں بیٹھتے۔ اقبال کہتا ہے زندگی انسان کی ہے ماند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے کائنات کے درخت پہ آگے بیٹھے ہیں، میں مار ہوں، ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، تاجر ہوں، پروفیسر، ہم چہچہاتے ہیں، میں یہ ہر ایک کی چہچہانے کی بولی الگ الگ ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پرندے وہاں سے نقل و حرکت کر کے اڑ جاتے ہیں۔ زندگی انسان کی ہے ماند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ جب باد صبا غنچوں کو گلاب بناتی ہے تو ہواؤں کے مقابلے میں گلاب کی پنکھڑیاں کب تک سلامت رہتی ہیں؟ جتنا بھی مضبوطی کے ساتھ اس پنکھڑیوں کا رشتہ مضبوط ہو، لیکن ہواؤں سے گلاب کی پنکھڑیوں کا کیا مقابلہ۔ میں اور آپ بھی ایسے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو ملک الموت نے آ کے پھونک ماری، ہم گلاب بن گئے، مار خان، نواب، سیٹھ، چودھری، کھرل، راجپوت، ڈاکٹر، یہ سارے گلاب ہیں، لیکن فنا کی ہوائیں چلتی ہیں تو دھیرے دھیرے ہماری پنکھڑیاں بکھر جاتی ہیں۔ آہ کیا اے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں ہزار۔ آپ میں سے کبھی سمندر کے، اب تو راوی دریاؤں میں پانی نہیں رہا، نہ ہمارے اندر دریا دلی نہیں رہی، دونوں کاموں کا فرق ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ جس طرح دریا کے اندر لہریں اٹھتی ہیں تو لہر محسوس ہوتا ہے، سمندر کے کنارے بنے ہوئے محلات کو بہا کے لے جائے گی، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں چلتا سمندر کے اندر کتنی لہریں اٹھتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی زمانے کے اندر ابھری ہوئی چھل ہیں، ایسے اٹھتے ہیں کہ میں یہ ہوں، تمہیں نہیں پتہ میں یہ ہوں، تھوڑی دیر کے بعد فنا کا سمندر آتا ہے، ہوا آتی ہے اور ہم دوبارہ اس سمندر کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار، اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں ہزار۔ کتنے لہریں اس زمانے کے سمندر میں اٹھیں، آج ان کی قبرستان پہ، قبروں پہ جھاڑو دینے والا ہی کوئی نہیں۔ آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتی سوار۔ میں تھوڑی زبان چاہنا جڑے چھوئی نو اگ لویندی جی، کمان دے وچ چھوئی نہیں پیوندی، چھوئی دی اگ دی کتنی عمر ہوندی، ایمان نال دسو۔ اقبال ہے سارے چھوئی دی اگ بیٹھے ہو۔ اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم۔ تندوراں جسلے دائیاں تندور تا کہ مرندیاں لکڑیاں تے نکلدیاں نکی نکی چنگاریاں، چنگاریاں دی عمر چوکھی ہوندی ہے، اس ساری چنگاریاں۔ اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم، یہ خسے آتش سوار۔ باریک باریک تنکوں کو لگی ہوئی آگ کی مدت ہی کیا ہوتی ہے۔ میں ایک دن آ رہا تھا گھر واپس، تو ایک پٹھان سائیکل کے ہینڈل پہ گول گول سے غبارے پھونکنے، وہ باندھ کے کھڑا تھا۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو چھوٹے چھوٹے غبارہ دیکھے، وہ 3 فٹ 2 فٹ بڑے بڑے غبارے۔ میں موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا، ڈیوائیڈر کو پاس کیا، پٹھان کے پاس کیا، میں نے کہا غبارہ کتنے کا؟ اس نے کہا 30 روپے کا۔ میں نے کہا دو غبارے دو، بچے خوش نہیں ہیں۔ اس نے ہینڈل کے ساتھ لٹکے ہوئے شاپر میں انگلی کے برابر، جلم کے برابر چھوٹے چھوٹے غبارے نکال کے، میں نے کہا اے نہیں او سکے ہاں او بھی اوے پر نہ جو ہوا بھری گئی۔ میں آ کے پٹھان ہو کے بڑی سیانی گل کر گیا۔
اس اگر سارے پھوکنے ہوندے ایڈے ڈن شروع تو پر ڈبل بوکی دی ہواواں بھریندیاں تو مڑ اے واہ ہو جاندے میں وہ دو پھوکنے لے تو وہ تن پر 52 ٹائٹ ہوا میں کہ خان زیادہ ہوا کیوں بھری ہو سکے زیادہ ہوا نہ بھری ہوئے تو پاٹ دے نہیں میں نے اس دن انداز ہوئے بھائی جنہ بندے ہواواں زیادہ بھری دیں جلدی پاٹ ویندے نے میں اس دن انداز ہوئے پٹھان ویکھ لو پہ جس بندے مار دا ہوا قوم دی ہوا عہدے دی ہوا پیسے دی ہوا جوانی دی ہوا کار دی ہوا PR دی ہوا جس بندے ہواواں زیادہ بھریندے نے وہ نکی نکی گل تے جلدی پھٹ ویندے جنگ دے ایک شہر ہے وہ ہر بندہ گڈا ہے گڈا جان دیو ساڑے علاقے زبان ہے فلاں بندے دی گڈی بڑی کیوں جی تے جیڑی گڈیاں چڑھ جان انہوں پیچے جلدی لگ جاندے نا اے ویکھیا کرو چڑھیاں گڈیاں نو کدی ہوا برداشت نہیں کردی تے جس بندے دے متعلق فکر سنو فلاں دی گڈی بڑی چڑھ گئی ہے سمجھ لو تقدیر دا پیچا انہوں اج یا کل پیا کے پیا چڑھیاں گڈیاں مڑ بچدیاں نہیں وہ دا کچی تیری ڈور وے گڈیا نہ لا ایڈا زور وے گڈیا واہ ہن اقبال تو لتھاں تاں خوش ہوئے اگے تو قبضی چہرہ میں پتہ لگ رہی ہے کچی تیری ڈور وے گڈیا نہ لا ایڈا زور وے گڈیا وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے ہوا ہی ہے نا 58 سیکنڈ ہوا اگر 1 منٹ ہی ہوا نہ آوے تو ختم لاش ڈیڈ باڈی میت بدبو تعفن خوف بے ثمر بے فائدہ کوئی فائدہ نہیں کچی تیری ڈور وے گڈیا نہ لا ایڈا زور وے گڈیا وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے اپنی چاہ اوقات بھلائیے تو جیڑا وادی ڈھاک تے چڑھیا مڑو سنگتاں نال نہ رلیا ڈوری ایک دن ٹوٹ وینا ہے تیرا سب کچھ لٹ وینا ہے تو اسمان تو ڈھاسیں گڈیا ہاتھ پرایاں آسیں گڈیا تیریاں کرسن لیراں لیراں کوئی نہ آ کے دیسی دھیراں تے کئی پھنے خان اڈاری بھوک کے ٹر گئے اپنی واری پیر مٹی وچ دھر گئے گڈیا کیڑیاں دا ڈھڈ بھر گئے گڈیا اے ہے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا اے ہے ٹردا پھردا ڈیرا کل ہے تیرا اج ہے میرا جد اٹھ ویسی پانی دانا کم نہ اسی مڑ پچھتانا گڈیا تیرے نک چ نتھ تھے جیندا سرا پرایاں ہاتھ تینوں مرضی نال نچائندے تیری ناچ تے بھنگڑا پیندے تینوں لارے جھوٹے دیندے تو جاتا ہن جھوٹے دیندے تے جس لے پیچے پے جاندے نے گڈیا نہ تسی پتہ نہیں شہر دے ویکھے نہیں ویکھے میں شہراں چ ویکھے جس لے پیچے پے جاندے نے مڑ پیچے پاؤن دا ہن پیو گے جو بچ گیا تھا اقبال ہے ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو سوزن تدبیر کو ساری عمر سیتی رہے تقدیر جس کو پھاڑ دے پھر انسانی تدبیروں کی سوئیوں کی نوک تقدیر کے پھٹے ہوئے انسان کو سی نہیں سکتی تو جس لئے پیچا پہ جاندہ ہے ڈوراں ترٹ گئیاں پتنگ چلا گیا وائیں ججنے گلاب کپائے موڑ ڈٹھا پتنگ پتہ کیا دیا میں تیاں مو کاغل چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا میں تیاں مو کاغل چٹا چنگا بھلا صاف ستھرا بندہ پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا تو پہلا حکم یہ تھا کائنات کے بنانے کے بعد کہ تم جو بھی ہو اینما تکون یدرککم الموت موت تمہیں دستک دے گی تمہیں سینے کا پنجرہ کھولنا ہوگا سینے کے پنجرے میں بند روح کے پنچھی کو پرواز کرنا ہوگا دنیا کا کوئی انسان اپنی حکمت اپنی طاقت اپنے زور اپنے زر اپنی PR کی بنیاد پہ موت کی دستک پہ سینے کے پنجرے کا دروازہ بند نہیں رکھ سکتا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جانا تو ہے ہی سب سے پہلے موت کا جام آدم کے بیٹے حابیل نے پیا حابیل فوت ہو گیا تو آدم اداس ہو گیا جبریل ہے کہ آدم اداس ہیں کہنے کہ کچھ دنوں سے طبیعت میں اداسی ہے بے چینی ہے بے قراری ہے اضطرابیت ہے ذائقے کوئی نہیں خوشبو کوئی نہیں مزہ کوئی نہیں طبیعت میں سکون کوئی نہیں اندر ہل گیا تو جبریل نے کہا بیٹا فوت ہو گیا اچھا بیٹے کے فوت ہونے کے غم نے آدم کے اندر کے دنیا کے سارے منظر کو بدل دیا تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بیٹا فوت ہوا صرف میرا فوت ہوا یا بعد میں میری نسلوں کے بیٹے بھی فوت ہوں گے تو جبریل نے کہا آپ کی نسلوں کے بھی فوت ہوں گے کہنے کہ پھر جس طرح میرے اندر کا موسم بدلا جس کا بیٹا جائے گا اس کے اندر کا موسم خزاں کی زد میں آ جائے گا پت جھڑ کی زد میں آ جائے گا نمک کی ڈلی منہ میں آ جائے گی آنکھیں خشک ہو جائیں گی بے خوابی کا عادی ہو جائے گا سونڈ سلیپ نہیں لے سکے گا وجود ٹوٹے گا جسم بکھرے گا تو کہاں جس طرح آپ کی اولاد کو آپ کی شکل کی میراث ملے گی آپ کی اولاد کو آپ کی موت کی میراث ملے گی
اور آپ کی اولاد کو موت کے بعد زندہ رہنے والوں کو مر جانے والوں کے صدمے کی میراث بھی منتقل ہوگی۔ ہم یہ جو گوشی صاحب کے لیے حاضر ہوئے ان کے والدین سے پوچھیں، اگر حیات ہے، مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ، تو ان سے پوچھیں کہ اب آنکھیں رات کیسے دن کیسے گزرتے ہیں، صبح کیسے گزرتے ہیں، اس کی جوان بیوی سے پوچھیں، اس کے چھوٹے بچے یا بچی بیوہ سے یتیم سے پوچھیں، اور اس کے دوستوں سے پوچھیں، جگری یاروں سے پوچھیں، قریبی رشتہ داروں سے پوچھیں، تو نمک کی ڈلی زبان پہ آ جاتی ہے، طبیعت میں چکچار آ جاتی ہے، کھانے کو جی نہیں کرتا، موسم بدل جاتے ہیں، اندر اجاڑ موسم ہو جاتا ہے اور آدمی سائیں سائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ موت سے انکار ممکن نہیں ہے کسی چیز سے بھی۔ جب مرنا لازم ہے اور پکی بات ہے تو 5 کام کر کے مریں۔ یہ میں 5 کام آخر پہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب مرنا لازم ہے اور پکی بات ہے، آپ قبرستان میں جا کے دیکھیں، 1 دن کی شاخ سے لے کر 100 دن کی بوڑھی شاخ تک سارے انسان مرے پڑے دکھائی دیں گے۔ برمزار ماں غریبہ، میں نور جہاں کی قبر پہ کھڑا تھا، مغلیہ خاندان کی شہزادی، لاہور میں اس کے مغلیہ خاندان کی نور جہاں کا مقبرہ، تو بچے لاہور کے سگریٹ کی ڈبیوں کے تاش بنا کر اپنے اس کو دائرہ لگا کر، چپس کی بنی ہوئی قبر پہ دائرہ لگا کر اوپر تاش رکھ کے جوتا مارتے۔ میں نے کہا میں نور جہاں کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا ہے، انہوں نے کہا جلدی کریں۔ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو اس کی قبر پہ کتبہ تھا، لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ میں نے نور جہاں کی قبر پہ دیکھا تو ایک شعر لکھا ہوا تھا، شعر میں ایک جہان آباد تھا، بر مزار ماں غریباں نئے چراغ نئے گلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ پھول کھلتا ہے کہ بلبل آ جائے، نہ چراغ جلتا ہے کہ پتنگائی آ جائے۔ 20 سال کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا گزرنے والے راہیوں کو کہ یہ اجاڑ، ویران، اداس، پامال، ٹوٹی بکھری اجڑی قبریں کس کی ہیں۔ یہ وہ نواب کی تھی، مار کی تھی، کھرل کی تھی، خان کی تھی، پروفیسر کی تھی، عالم کی تھی، ڈاکٹر کی تھی، جو اپنے دوسری انگلی کے تیسرے پورے تک لوگوں کو سلام نہیں کرتا تھا، گاڑی کا شیشہ نیچے نہیں کرتا تھا، گردن کا سریا نہیں نکلتا تھا، انا ولا غیری کا نغمہ لاپتا تھا، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، وال ٹو وال الماریوں سے سلیکشن کرتا تھا، بھاش پپیز اور بننزہ پہنتا تھا۔ آج اس کی قبر پہ جھاڑو دینے والا کوئی نہیں۔ تو جب یہ پکی بات ہے، آج نہیں تو کل، کل تو پھر 5 کام کر کے مریں، وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ موت کو عیب نہیں ہے، غربت کی موت سے بچیں۔ امیروں کے مرنا یہ سعادت ہے۔ امیر کون ہے؟ جو 5 کام کر کے مر جائے، وہ جہاں بھی مرے، اس کا جنازہ 2 آدمی پڑھیں، 2 لاکھ پڑھیں، 5 کام کر کے مر جائے، وہ امیر آدمی مر گیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یقین کا چراغ جلا کے مریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اکیلے اللہ سے ہوا، اکیلے اللہ سے ہو رہا ہے، اکیلے اللہ سے ہوگا۔ چاپلوسی، خوشامد، جھکنا، بچھنا، پھیلنا، لیٹ کرنا، جی حضوری کرنا، یہی کرنا، اس سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے، میرے بندو مجھے تو نہیں پتہ کائنات میں میرے علاوہ کسی کا حکم چلتا ہے، اگر تمہیں پتہ ہے تو مجھے اس کا نام تو بتاؤ تاکہ میں اس سے سلام دعا تو کر لوں۔ اکیلا اللہ پوری کائنات کا بل، جو عزت دینا چاہے ذلت کوئی نہیں، موت دینا چاہے حیات کوئی نہیں، عروج دینا چاہے زوال کوئی نہیں، دن کرنا چاہے رات کوئی نہیں، گرمی لانا چاہے سردی کوئی نہیں، بارش برسانا جو چاہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء۔ لوگوں آسمان پہ منظور ہوتا ہے، زمین پہ ظہور ہوتا ہے، اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ اس پہ کمپرومائز نہ کریں، جل جائیں، کٹ جائیں، قسطوں میں مر جائیں، ہینگ ہو جائیں، اللہ کی ذات کی اکلوتے پن پہ، یقین پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ میرا اللہ کرتا ہے اور اپنی قدرت سے کرتا ہے، طاقت سے کرتا ہے، اس کے پاس سارا نظام ہے۔ وہ ذلت سے عزت لائے، پستی سے بلندی لائے، غربت سے دولت لائے، بے جان سے جان لائے، رسوائی سے عزت کا سامان لائے، فقر و فاقہ کو بادشاہ بنا دے، جو چاہے کریں۔ پہلے اس کام کو اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ میرے دل کے اندر اپنی ذات کے یقین کے چراغ کی لو کو مدھم نہ ہونے دینا۔ دوسرا کام جو ضرور کر کے مریں اور وہ اس کے بغیر نہ مریں، وہ یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ بیت اللہ کا طواف کبھی نہیں رکا ماں سوائے نماز کے۔ نماز کے اوور ڈیو پروٹوکول کا انتہا دیکھیں۔ بیت اللہ کا طواف صدیوں سے جب سے جاری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ کے ہزاروں سے نہیں رکا، لیکن جب مسجد بیت اللہ کی میناروں سے جب اذان اترتی ہے اور آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، تو طواف رک جاتا ہے۔ پروردگار بتاتا ہے جس کام کے لیے طواف رک گیا اس کے لیے الیکشن کمپین بھی رک جانی چاہیے، اس کے لیے میٹنگ بھی رک جانی چاہیے، اس کے لیے دکان بھی رک جانی چاہیے، اس کے لیے کھیت کھلیان بھی رک جانا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اور یہ نماز میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز ہر ایک کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہمارے ہاں کچھ کم نصیب لوگوں نے امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مسجدیں جو جوڑنے کے لیے تھی انہیں توڑنے کا مرکز بنا دیا۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا،
چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ ہر ایک کے ساتھ نماز پڑھیں، ہر مسجد میں نماز پڑھیں، ہر امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ نہ کیا اگر نہیں غسل دے فرض آندے صاحب اولاد ہیں، لا کے تکڑی تولنا ہے نور آیا ہا بشر۔ بھئی تینوں کہیں سالس بنایا رب تے اس تے درمیان، آپ وہ اپنی مقصن تو پنڈا پاک کر۔ 5 وقت کی نماز اللہ سے مانگی۔ حسن بصری کہتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے کسی انسان پر زمین میں تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی پیشانی کو سجدوں سے محروم کر دی جاتا ہے۔ پھر اقبال یاد آتا ہے تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ سب سے بڑی سزا کسی انسان کے لیے آسمان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اس کی پیشانی کو اپنے حضور جھک کر بے پایاں لذتیں سمیٹنے کی توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ اوپر نیچے کر جہاں بھی پڑھیں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ پروردگار چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دے گا، بے نمازیوں کو اگنور نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا چکے تو جبریل علیہ السلام نے کان میں آ کے کہا مستجاب لہم ہے، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر 5 ہیں 2 لاکھ میں سے، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بیت اللہ بن چکا ہے، اسماعیل 7 ہیں، تعمیر کعبہ ہو چکی ہے۔ جبریل آ کے کہہ رہے ہیں جو مانگے ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ جو ملنا ہے تو پھر مجھے اور میری اولاد کو پکا نمازی بنا دے۔ آپ نماز کی عظمت کا، اہمیت کا، غیر معمولی ہونے کا اندازہ اس سے کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا رسول تعمیر بیت اللہ کے مستجاب لمحوں میں پروردگار سے جو چیز مانگ رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ تیسرا کام جو کر کے مریں وہ یہ ہے کہ اپنی ذات اپنے رزق کو حلال کریں، آمد اور خرچ کو ٹھیک کریں۔ اللہ نے رسولوں کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کماؤ پھر نیک عمل قبول کروں گا۔ تاجر کا حرام الگ ہے، کاشتکار کا حرام الگ ہے، بزنس مین کا حرام الگ ہے، ملازم کا حرام الگ ہے۔ ہر آدمی کو حتیٰ کہ امام مسجد بھی حرام کما سکتا ہے، حتیٰ کہ سینمے کا مالک بھی حرام کما سکتا ہے۔ تو جو آدمی چاہے اپنی آمدن کو حلال کریں۔ تیسرا کام یہ ہے بیٹیوں کو حصہ دے دیا کریں، دعائیں دیتی ہیں اور ان کی دعائیں 7 آسمان سے اوپر ہمارے لیے صحت لاتی ہیں، مرتے وقت زبان پہ کلمہ لے کے آتی ہیں۔ یہ جتنی کمزور ہوتی ہیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ آپ پٹواریوں سے پوچھیں آپ کے رجسٹروں میں یہ زمین کس کس کے نام چلتی چلتی میرے نام آئی ہے؟ اقبال کہتا ہے پھر ناراض ہوں گے، تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین۔ اقبال کہتا ہے ایک دن زمیندار تھے راک لڑتے ہوتے ہیں دونوں دن وہ زمین میری وعدہ میری، تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز۔ تھوڑی کابڑ نو کام کرنے واسطے اقبال دا ترجمہ میں بدل نخواستہ پنجابی کر رہے ہیں۔ تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین۔ کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں، پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے بس بات کا یقین۔ دونوں دلائل دے رہے تھے، مزارع کہہ رہا تھا رقبہ میرا ہے، زمیندار کہہ رہا تھا میرا۔ اقبال کہہ رہا دونوں کی بحث سن کے پھر میں نے کہا زمین کو تو بتا، پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ اسے کہ اقبال چھوڑ راک نو، چھوڑ زمیندار نو، چھوڑ پٹواری نو، چھوڑ تحصیلدار نو، میرے کو پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ مالک ہو یا مزارع، تھوڑے دونوں طبقے بیٹھے حسین، مالک ہو یا مزارع، شوریدہ حال ہے جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ اسے کہ اقبال دونوں کمرے نہیں، میں کسی دن نہیں، دونوں میرے نہیں۔ پٹواریوں سے پوچھو میرے سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اگر کسی کے پاس نہیں رہا تو مہربانی کرو دھیاں نہیں مانی دس دے چھوڑے کرو۔ رزق اپنا حلال کریں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے بندوں کو اذیت نہ دیا کریں، خلق خدا کو، وہ کافر ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اچھا احسان کرنا ہے۔ کتا ہے، بلی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اللہ کے محبوب نے ایک دیکھا جنگل میں کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اب کتیا نجس مخلوق، اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، آپ نے صحابہ کو فرمایا جہاں کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے وہاں خیمہ نہ لگانا، آگ نہ جلانا، پیشاب نہ کرنا، ماں بیٹوں کو تکلیف ہوگی۔ ماں کون ہے، بیٹے کون ہیں، ڈیوٹی کہندی ہے، لا کون رہی ہے۔ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے ڈر لگتا ہے۔
हुजूर फरमाया भाई जहाँ जंगल की कुतिया ने बच्चे देकर बच्चों को फीड दे रही है वहाँ कोई खैमा न लगाए, लकड़ियाँ न काटे, आग न जलाए, माँ बेटे डर जाएंगे। तो एक सहाबी को खड़ा कर दिया माँ बेटों की हिफाजत के लिए, माँ कुतिया बच्चे गलूरे हिफाजत के लिए, आमना के लाल की हिफाजत के लिए सहाबी खड़ा है। और मैं और आप भूखी बैठी है माता बैठी रहे पर टबरी रज के खावे नहीं, बहन दा पोछण तां की होया धी सूट तू सूट हंडावे नहीं, पुत्र दे कपड़े गेण दे विच बाबा पगड़ी नूं तरसावे। तो जदां इतने फर्क लतीफ होवन किवें रहमत जातियां पावे। क्यों जी भूखी बैठी है मां तां बैठी रहे। थोड़े इलाके में बयान किया तो मैं घर टुर गया, गर्मी दे दिन रात नूं छत सुत्ता पिया, मतलब एक फोन आया, बुढ़ी जी औरत बोली सा कि पुत्र मेरे इलाके बयान कर गया तेरे वास्ते मैं भें पकाया। मैं कि सना अम्मा तेरा पक्का है, उस अपना सना दिता ना जिन्हें मेरे इलाके में बयान किया तो मैं तेरे वास्ते भें पकाया, तेन सना पक्का है। मैं कि अम्मा सना पक्का है, गल ठीक है। उस आके तेन एक गल करनी किसी ने दसी ना पिया, तो मैं दसना पिया कि दसिया ना पे। मैं उस दिन वादा किया, मैं मैं तेरा मेरा पक्का वादा, मैं किसी ने दसे सा। उस आके मैं हाँ बेवा पोतरे हिको शादी की मुँह तो मेरे इलाके च होंदा खूआ दुध वाला, वो राती बनती बर्फी। मैं हाँ बेवा औरत दंद मेरे मुँह च कोई नहीं, शुगर मैनू हुई हुई है। रात नूं इशा तो बाद नमाज पढ़ के मेरा पुत्र वो बर्फी लैके खब्बे पट न लुका के कद न रगड़ी तो सोने के कमरे च वग पैंदा है। तो मैं वेदी पियो ने मैं आखिया दी आवन वाली वारदात ही चोरां वाली है। वो खब्बे पट नाल बर्फी लैके रगड़ी के टपड़ के कमरे च पैंदा, उत्थे बर्फी रख के बाद जी अम्मा क्या हाल है, मुठ छुट्टी भरा। मैं समझ में नहीं वारदात कर गया बेटा। मैंने आखने लगी पोतरी की घर भी इन्होंने आख्या करो बर्फी लुका के कमरे च न गया करो, मावा थां मरी वेंदियां। मैंने आखने लगे पैगाम दिता घर भाई बर्फी लुका के कमरे च न गया करो पट नाल, मावा थां मरी वेंदियां। मैं आख्या अम्मा हर इलाके दे पट वखरे बर्फी वखरी, मैं केड़े केड़े कदम मैनू समझावां, इत्थे तो हर पट नाल बर्फी लुकी हुई है। जेडे हसते पैन मैंने पता लग गया क्यों हसते पैन, ये इकरारे जुर्म का बड़ा वाज़ेह सबूत है। उस आके मैं आके मौके नूं मैं आखां इत्थे हर इलाके दे पार्टी वखरे बर्फियां वखरियां ते कमरे वखरे ते कद्दां वखरियां। उस आके मेरे पुत्र मसले आउंदे बस नींदरा पाया इन्हां दे उत्ते, इन्हां दे वास्ते शैं लुका के रखेंदियां से, इन्हां कड़मियां नींदरा के पाया, ये निक्के आन इन्हां दे वास्ते शैं लुका के रखनियां। हुण ये वड्डे हो गए सत्त लुका के पैंदे ने, ये तो नींदरा कोई नहीं ना, 100 दा नींदरा 110 आउंदे ना। मुड़ मैनूं याद है भुखी बैठी है मां तां बैठी रहे पर टबरी रज के खावे नहीं, बहन दा पोछण तां की होया धी सूट तू सूट हंडावे नहीं, पुत्र दे कपड़े गेण दे विच बाबा पगड़ी नूं तरसावे। तो जदां इतने फर्क लतीफ होवन किवें रहमत जातियां पावे। अपनी जात तो कोशिश करो किसी नूं ना हक तकलीफ न दियो, ओहदा तल्ला दा मामला है, ओहदा कोई अकीदा है, कोई मसलक है, कोई जज्बा है, कोई सैक्ट है, उन्हें छोड़ दियो। इंसान तो है ना, प्यार मोहब्बत। एक जनाजा गुजरिया तो हुजूर खलो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबिया के असलियत तो यहूदी औरत का जनाजा है, यहूदी औरत का जनाजा टपे मदीने तो हुजूर खलो गए। साबिया के असलियत ये यहूदी औरत का जनाजा है। फरमान लगे मेरे खलोवन नाल यहूदी औरत के जनाजे नाल उहदा कोई घर लाई, कोई प्यो आई, कोई बिराई, उहदे जख्म ते मरम तो आ गया सी ना। पे मुसलमानों का नबी साढ़े दर्द शरीक है, जिहड़ा नबी यहूदी औरत के जनाजे वास्ते खलो वेंदा है, ये कर्म वाले सानू एक दो जनाजा नहीं पढ़न देंदे फनकार लोग। तो चौथी गल ये भी कोशिश की करो अपनी जात तू बिरा है, प्यो है, माँ है, चाचा है, मामा है, फुफेर है, मसेर है, गवाडी है। हज़रत उमर को तुम सुना दें, हज़रत उमर को बंदा उस कि मेरा किला पिया दरम्यान ये गया कबड़ी पानी नहीं टपन देता, थोड़े कई पीस बैठे हो सन भाई दरम्यान किला आ गया तो मेहरबानी करो ये पानी नहीं टपन देता। हज़रत उमर ने आख्या मेहरबानी कर यार पानी लगन दे, नखलिस्तान का मौसम है, डोके लगे हुए फल तैयार है, पानी नहीं लगे तो फल के रवे सन, उस ये मेरी मर्जी। हज़रत उमर फरमान लगे मैंने अगर पता हुआ ना भाई तेरा ढेड चीर के पानी टपना मैं तेरा ढेड ही चीर देवा। तो मैं आके कभी इस उम्र इस दौर जब उम्र हुआ तो कितने ढेड पाटे पे बना। वो मेरा जंग का शहर रखने लगा, गुजर गया है सरों से पानी, बड़ी अलमनाक है कहानी, उमर को भेजो या अपने हाथों मेरे वतन का निज़ाम ले लो। गुजर गया है सरों से पानी, बड़ी अलमनाक है कहानी, उमर को भेजो या अपने हाथों मेरे वतन का निज़ाम ले लो। मैं आखो बड़े बड़े ढेड पाटे पे उसने अगर उमर आ गया था। हज़रत उमर आख्या ये न कीता करो, अपनी जात बीवी को, माँ को, बहन को, चाचे को तो सुख दियो। तो पंजवां काम जरा करके मरो ओए
بے جیون سے آئی تعزیت نوجوان فوت ہے گوشی ارصد راز گزرا مکہ مدینہ دی فضاواں وچ اللہ پاک نے موت دیتی ایک شہادت دے روپ وچ اگ نال جلنا دریا چ ڈبنا حادثہ ہونا خط تلے آونا حضور فرمایا شہادتاں دی موت ہے باقی اونچ نیچ کمی کوتاہی میرے تواڈے کول ہر ایک کول ہوندی ہے 20 سال 25 سال مور اور لیس زمانہ گزریا مدینہ منورہ دی ہوا وچ واپس آیا تو ایک کیفیت نال فوت ہو گئے ہوں تسی آئے ہو جڑے تسی آئے ہو تسی کپڑے سونے پائے ہو سن جوتیاں سونی پائے ہو سن پف بنائے ہو سن ٹوپیاں لے ہو سن ویسٹ کوٹ لی جو بھی جن کو کپڑے جویں لوگاں دی تعزیت تے آن واسطے سونے کپڑے پا کے ہم نے نا پنجویں شے اللہ دے میرے واسطے بھی کدی کدی روح دا لباس دھو لیا کرو جویں تعزیت ہے نا اسی کو ولیمے تے نہیں ہے میں سونے کپڑے پایا تسی سونی ویسٹ کوٹ پائی انہیں سونی جوتی پائی انہیں پف بنایا انہیں بوٹ لیا ضروری ہے لیکن اگر اسے کوڑے کپڑے پا کے جو گزارا ہو جاویا تو جی میں تعزیت تے سونے کپڑے پا کے ہیں اللہ دے بندیاں واسطے سمر دیو کدی کدی میرے واسطے کڑمیوں سور گیا کرو روح دا لباس غیبت چگلی حسد بغض عناد تکبر شہرت شہوت دولت کتنے داغ ہیں دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح سوچو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں آسمان کا خالق جب بھی زمین پہ نکال ڈالتا ہے جوتے کپڑے ہاش پپی برنڈے اس پہ نہیں ڈالتا اللہ دیکھتا ہے روح کا لباس کیسے ہے اگر روح کا لباس صاف ہے تو ملیشیا پہن کے بھی آپ کمال کے بلال زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے حالانکہ بلال تو غریب ماز ہے ہونٹ موٹے ہیں آنکھیں چھوٹی ہیں سر سے گنجی ہیں زبان میں لکنت ہے پاؤں ٹیڑھے ہیں چہرے پہ چیچا کے داغ ہیں دادے کا نام پتہ کوئی نہیں لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں اس لیے کہ روح کا لباس پاک ہو چکا ہے جنگل میں سانپ شہر میں بستے ہیں آدمی سانپوں سے بچ کے آئیں تو ڈستے ہیں آدمی شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد روح صاف کریں روزانہ کے بنا پہ کھڑے ہو کر شیشے کو دیکھیں میرے اندر کوئی چگلی تو نہیں حسد تو نہیں انتقام تو نہیں شہرت تو نہیں شہوت تو نہیں دھوکہ تو نہیں جھوٹی گواہی تو نہیں ناجائز مقدمے تو نہیں غلط شوفے تو نہیں کیونکہ قیامت والے دن جب قبر میں جائیں گے یہ سارا کفن پھٹ جائے گا قبر میں جانے کے بعد پروردگار روح کے لباس پہ نظر ڈالے گا اوپر کے کپڑوں پہ نظر ڈالے گا کبھی بھی کوئی آدمی کپڑوں سمیت دفن نہیں ہوا حدیث میں آتا ہے مستحب ہے پانی میں بیری کے پتے ڈال کے پانی نیم گرم کر کے غسل دو تاکہ مسام کے اندر کی میل بھی نکل جائے تو جب میل شریعت لے کے جانے کو تیار نہیں ہے تو کوٹ کون جانے دے گا اور بننزا کی جرسیاں کون جانے دے گا اور ہاش پپیز کون جانے اور رے بین کون جانے دے گا کون جانے دے گا آخری بات ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کائنات میں سب سے خوفناک چیز کیا ہے فرمانے لگے لاش کسی نے کہا لاش تو کچھ کہتی بھی نہیں فرمانے لگے ایک رات لاش کے پاس سو کے دیکھنا تمہیں ابو طالب کے بیٹے کی بات کی صداقت پہ یقین آ جائے گا خوفناک چیز بن جاتی ہے اور وہ آئی نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں اور آپ ہونے والے ہیں میں مرتے مرتے بچا کب بچتے بچتے مر جاؤ گے مرتے مرتے اس لیے بچے کے بچنا تھا تو یہ 5 کام اگر کر کے مر جائیں تو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا پھر امیر ہو کے مریں گے اگر یقین درست کر کے مرے نمازیں قائم کر کے مرے رزق حلال کر کے مرے انسانوں کو محبت دے کے مرے اور روح کے لباس کو اجلا کر کے مرے کعبہ کے رب کی قسم جہاں مرے مر کے امر ہو گیا کوشش کریں گے جی